In the name of Almighty God, the gracious, the merciful, Allah's name who knows the secret of heart, mind and soul. Respected students, friend, follower, you are most welcome in our online academy, the ESL Academy by Sir Rana. In today's e-lecture, we'll learn the summary of the importance of being earnest by Oscar Wilde. We'll study summary, we'll study two assignments, we'll also study biography of this writer Oscar Wilde. And further we've got a task in a queue. The task is we'll try to translate line-to-line translation of Dr. Faustus' play. These lines are very important, especially in PU University. Reference to the context and explanation reference to the context. If you want to explain, if you want to write, you need to study line-to-line translation of drama, because that is in a poetic form and we have to study. Our contact number is 030563194464. Today we'll discuss Oscar Wilde, two assignment, the importance of being earnest. We'll study line-to-line translation of Dr. Faustus. Let's discuss Oscar Wilde. Oscar Wilde अक्टूबर 16, 1854 में 1854 में डुबलिन आयरलैंड में पैदा हुए। अगर ऑस्कर वाइल्ड की कैरियर के बारे में डिस्कस किया जाए तो ये ऑथर हैं, इंग्लिश ऑथर थे, ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे और ये प्रोमिनेंट थे। जैसे कुछ पोएट, कुछ राइटर प्रोमिनेंट होते हैं, ये होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिहाज से बड़े इम्पोर्टेंट, बड़े प्रोमिनेंट थे। इसके लिए इनको जेल भी हुई। ये अजीबोगरीब किस्म के आइडियाज़ रखते थे उस एज के अंदर। 1854 में ये पैदा हुए, 1900 में इनकी पेरिस में डेथ हुई है। डाइड नवंबर 30, 1900। 1857 में डुबलिन में पैदा हुए, फ्रांस में डेथ हुई है, पेरिस में 1900 में। आयरिश बोर्न इंग्लिश ऑथर, ड्रामेटिस्ट, पोएट एंड वेरी प्रोमिनेंट ड्यू टू होमोसेक्सुअल एक्टिविटी। इवन ही गॉट अ प्रिजन. He remained behind the bar due to his homosexual activities. फादर का नाम था सर विलियम वाइड। लिख लें, सर विलियम वाइड जो थे इनके फादर थे, जो कि एक सर्जन थे। तो इसे बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली मिली, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हुए। मदर जो थी खुद पोएटेस थी, तो उनकी मदर के लिटरेरी सक्सेस की वजह से, क्योंकि वो पोएट्स थी, इन्होंने भी बड़ा अच्छा नाम कमाया और इन्होंने एक अच्छा स्कीमेटिक जो नॉलेज होता है अपनी मदर से ही उनको मिल गया। स्कैमा होता है ना हर किसी का। अब एक फार्मर का बेटा है तो उसका और होता है, एक डॉक्टर का बेटा है तो उसका और होता है, एक पोएटिस का बेटा है तो डेफिनेटली उसका कुछ और होगा, स्कीमेटिक नॉलेज। तो इसका स्कैमा बहुत ज़्यादा था, काफ़ी इंटेलिजेंट थे शुरू से। ट्रिनिटी कॉलेज को छोड़ने के बाद वाइल्ड वाज अवार्डेड मैनी ऑनर्स। वाइल्ड को बहुत सारे अवार्ड मिले। जैसे उन्होंने जब ट्रिनिटी कॉलेज को छोड़ने से पहले उन्होंने बहुत सारे अवार्ड हासिल किए ट्रिनिटी कॉलेज से। और इसके अलावा आगे लिख लें, विक्टोरियन एरा जो है, लेट 19th सेंचुरी, उससे ये ताल्लुक़ रखते हैं और उस तरह की जो उस वक़्त की थॉट है उसको ये बड़ा अच्छी तरह से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं विक्टोरियन थॉट को। विक्टोरियन थॉट क्या थी कि शादी के बारे में स्टेटस को देखा जाता है। ऑस्कर वाइल्ड कहते हैं कि आया शादी का मतलब प्लेयर गेन करना है, अम्यूजमेंट गेन करना है, या उसका मतलब स्टेटस को गेन करना है। आप स्टेटस से शादी कर रहे हैं, आप एरिस्टोक्रेटिक नेम से कर रहे हैं, आप अपर क्लास से शादी कर रहे हैं, या कि आप अम्यूजमेंट और लेयर या प्लेयर के लिए उसको शादी कर रहे हैं। क्या मकसद है? व्हाट इज ही आस्क्स इन हिज प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये उसमें पूछते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करते हैं सारी सोसाइटी से, विक्टोरियन सोसाइटी से, जितनी भी सोसाइटी जो कि बिहाइंड द पेल फॉर मनी के पीछे थी, दौलत के पीछे थी, स्टेटस के पीछे थी, स्टेटस कॉन्शियस थी। क्या आप स्टेटस से शादी करते हैं, या स्टेटस गेन करने के लिए शादी करते हैं, या प्लेयर के लिए करते हैं, या आप सुकून के लिए करते हैं, कंफर्ट के लिए करते हैं, एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं?
تو یہ کویشچن اس نے اس کے اندر پوچھا ہے اور اس نے کرٹیسائز کیا ہے دا امپورٹنس آف بینگ ارنسٹ کے اندر. یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کلاس کانشیس لوگوں پہ, اپر کلاس کے اوپر, ان کے مینر کے اوپر, ان کی تھاٹ کے اوپر. جس کا نام ارنسٹ ہے اس سے شادی کروں گی چاہے وہ جیسا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. ارنسٹ مین کہ لوگ نام, ارنسٹ کا مطلب ہوتا ہے سیریس, ویری سیریس. لوگ بڑے نان سیریس تھے. وہ کہتے تھے ارنسٹ اگر کسی کا نام بھی ہے تو اس سے بھی شادی کر لو, اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی اس کے اندر ریشنل تھاٹ نہیں ہے. جسٹ وہ کیا کہہ رہی ہے, گوینڈلن کیا کہتی ہے کہ ارنسٹ نام ہے, میں اس سے لو کرتی ہوں, ارنسٹ نیم سے ہی میں شادی کر لوں گی. سسلی کیا کہتی ہے, سسلی کارڈیو کیا کہتی ہے کہ مجھے ایسا شخص مل جائے جس کا نام ارنسٹ ہو, میں اس سے شادی کر لوں, میں اس سے پیار کرتی ہوں. ارنسٹ اٹ مین کہ انسان سے محبت نہیں ہے, صرف نام سے محبت ہے. کہ نام کانشیس کتنے ہیں, نیم کانشیس کتنے لوگ تھے کہ ارنسٹ لوگوں کو تلاش کر رہے تھے, کوئی سیریس انسان ہی مل جائے. اتنے لوگ نان سیریس تھے اس وقت. وائلڈ نے جناب پبلش کیا ہے اپنی پوئمز کو, پبلش کیا ہے 1881 میں, 1881 میں. تو ان کا جو سب سے پہلا فکشن ہے, ایک فکشن ہے دا ہیپی پرنس اینڈ ادر ٹیلز 1888 میں. دا ہاؤس آف پومیگرینیٹ 1892 میں لکھا ہے. اور اس کے علاوہ سیکشوالٹی آف آسکر وائلڈ ان 1886. وائلڈ جو ہیں وہ عجیب قسم کی سیکشول آئیڈیاز رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو گے ہونا چاہیے, اس کو میل کا میل کے ساتھ, فیمیل کا فیمیل کے ساتھ ریلیشن جو ہے جس کو گے ریلیشن کہتے ہیں, وہ ان سے بڑے ہومو سیکشول جو ہے اس ایکٹیویٹیز میں وہ بہت انوالو بھی تھے, اور اس کو پروپوگیٹ بھی کرتے تھے, اپنے لٹریچر کے تھرو بھی اس کو زیادہ سے زیادہ پروپوگیٹ کرتے تھے. اور اسی وجہ سے گورنمنٹ جو تھی, اور موجودہ جو ریلیجیس لوگ تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے, اور الٹیمیٹلی ان کو بیہائنڈ دا بار بھی رہنا پڑا, جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی. In 1886 Wilde became a practicing homosexual. یعنی 1886 تک جو آسکر وائلڈ ہے وہ پریکٹسنگ ہوموسیکشول بن گئے. He was involved, he was doing this activity. He considered himself a criminal who challenged society by creating scandal. تو سوسائٹی نے اس کو پھر چیلنج کیا, اور وہ بھی اس کو وہ کہتے تھے کہ جو اس سے روکتا ہے وہ بھی برا ہے, انسان کو آزادی ہونی چاہیے. آرٹ فار آرٹس ایکٹ کے قائل تھے, اور یہ کس کو لائک کرتے تھے, یہ ہکسلے کو لائک کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ ایک اور تھے رائٹر, جان رسکن کے بہت زیادہ پسندیدہ رائٹر تھے ان کو یہ لائک کرتے تھے. وائلڈ واز found guilty of homosexual misconduct and sentenced to 2 years in prisons at hard labor. 2 سال تک سزا پائی ہے while doing the homosexual misconduct جب انہوں نے کیا. He was caught red-handed while doing the homosexual activity. اس کے علاوہ وائلڈ جو ہیں امپورٹنس آف دا بینگ ارنسٹ جو ہے, یہ کچھ انہوں نے جو پلے لکھے ہیں, امپورٹنس آف دا بینگ ارنسٹ 1895 میں لکھا ہے. یہ جو ان کا دور ہے نا 1892 سے لے کے 1895 سے تک کے اندر کا جو سینٹر کا ان کی ایج ہے, اس میں انہوں نے بہت زیادہ کامیابی پائی ہے. اس میں انہوں نے جو بھی لکھا ہے وہ مشہور ہوا ہے. لیڈی ونڈمرز فینس, یہ انہوں نے 1892 میں لکھا ہے. وومن, یہ سارے پلے ہیں. وومن آف نو امپورٹنس 1893 میں لکھا ہے. این آئیڈیل ہسبینڈ اینڈ دا امپورٹنس آف بینگ ارنسٹ, یہ 1892 میں لکھا ہے. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ ان کا ورک ہے. اور ان کا ورک جو ہے آپ دیکھیں گے, وہ کہتا ہے کہ ایک میل اور فیمیل کا جو ریلیشن ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بورنگ ریلیشن, ایک بورڈ ریلیشن ہے, منوٹنس ریلیشن ہے. If you want to enjoy the real pleasure of life, you must have triangular relations. The 2 females, 1 male, 2 male, 1 female کو اس طرح کے ریلیشن شپ کو وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب آپ مذہب سے دور ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کے سامنے سیاہ سفید سارا ایکول ہوتا ہے. مذہب کوئی بھی ہونا وہ آپ کو مس گائیڈ نہیں ہونے دیتا, چاہے آپ کرسچینٹی ہو, آپ اسلام